بھیڑ کی کھال۔ ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل میں ایک چالاک بھیڑیا رہتا تھا۔ ایک دن بھیڑیا شکار تلاش کرتے کرتے جنگل سے باہر آ نکلا۔ سامنے اس کی نظر بکریوں کے ریوڑ پر پڑی۔ بکریاں دیکھتے ہی بھیڑیے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بھیڑیا سوچنے لگا کہ میں کسی طرح بکری کا شکار کروں کہ چرواہے کو علم نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر قریب ہی پڑی ہوئی بھیڑ کی کھال پر پڑ گئی۔ اس نے لپک کر بھیڑ کی کھال اٹھائی اور اس کو اپنے جسم پر ڈال کر اپنے آپ سے بولا، واہ واہ، میں تو بھیڑیا ہوتے ہوئے بھی بھیڑ بن گیا ہوں۔ اب میں آسانی سے بکریوں کے ریوڑ میں جا کر شکار کر سکتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گیا اور بکری کے ایک بچے لے کر قریب ہی موجود ایک درخت کے نیچے چھپ کر کھانے لگا۔ شکار کرنے کے بعد بھیڑیے نے سوچا، یہ ترکیب تو بہت کارگر ثابت ہوئی ہے۔ مجھے شکار کے پیچھے زیادہ بھاگنا بھی نہیں پڑا اور عمدہ شکار بھی کھانے کو مل گیا۔ دوسرے دن بھیڑیا پھر اسی جگہ آ پہنچا اور چرواہے کے ریوڑ سے ایک بکری لے کر ہڑپ گیا۔ اب تو بھیڑیے نے اسے اپنا معمول بنا لیا اور روزانہ بھیڑ کی کھال پہن کر جنگل کے قریب اس جگہ آ جاتا اور چپکے سے ایک بکری ہڑپ کر جاتا۔ کچھ دن بعد چرواہے کو محسوس ہوا کہ اس کی بکریاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اسے اپنی بکریوں کے غائب ہونے کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی۔ ایک دن چرواہے کے گھر کچھ مہمان آ گئے۔ اس نے اپنے دوست کی مدد سے بکریوں کے ریوڑ سے ایک موٹی بھیڑ کو پکڑا اور بولا، میرا خیال ہے کہ آج اس بھیڑ کو ذبح کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ کافی موٹی ہے، اس لیے ایک ہی بھیڑ کے گوشت سے سارے مہمانوں کی دعوت ہو جائے گی۔ جب بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے نے ذبح کیے جانے کی بات سنی تو اسے بھاگنے کے لیے زور لگایا۔ اس کھینچا-تانی میں بھیڑیے کے جسم پر موجود بھیڑ کی کھال چرواہے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب جب چرواہے کی نظر بھیڑیے پر پڑی تو اس نے کہا، اچھا ٹھہر، کمبخت، تو ہی روز میری بکریاں کھاتا ہے۔ یہ کہہ کر چرواہا بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور کچھ دور جا کر اسے پکڑ لیا۔ بھیڑیے نے بے بس ہو کر چرواہے کی منت سماجت شروع کر دی اور اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن چرواہے پر اس کی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ریوڑ ہانکنے والی لاٹھی سے بھیڑیے کی خوب پٹائی کر دی۔